نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سامعین اور ناظرین، یوں تو بعد مغرب درس جیلانی پیر سے جمعرات تک ہوتا ہے. کسی بارش وغیرہ کی وجہ سے شرکاء حضرات نہ آئے، اس لیے آج خصوصی ٹاپک پر غوث پاک کے فیوز و برکات کے سائے تلے حاضر خدمت ہوں. وہ ٹاپک ہے نیوز 18 کا اینکر امیش دیوگن، جو مسلسل اسلام اور مسلمان کے خلاف کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی شوشہ گوشہ چھوڑتا رہتا ہے. اللہ پاک زندہ ہے، اس لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، ہدایت دے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک سورہ کہف میں پارہ نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ آیت نمبر 17 میں کہ اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما نہیں پائیں گے. یہ آیت کی عمومیت کو اگر دیکھیں، یقیناً وہ گمراہ ہے. اس لیے نہ ولی کا لحاظ، نہ مرشد حق کا لحاظ. پیسے اور دولتوں کے پیچھے بھاگنے والی سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کا نام، اب انسان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے اندر انسانیت بھی نہیں ہے، ورنہ اس ذات پر اس نے انگشت نمائی کی جس ذات کا نام بر صغیر کی عظیم روحانی مجمع علیہ متفق علیہ شخصیت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا بن کر تشریف لائے. بس ان کی زندگی کے ایک حصے سے، ایک لفظ سے امیش دیوگن کے اس جملے جس میں آکرانتا معاذ اللہ، اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور لٹیرا کا لفظ استعمال کیا چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بس ایک لفظ کہوں گا کہ جو رواداری، جو انسانیت کا دھرم اور مذہب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لائے، حضور رحمۃ اللہ عالمین، ان کی اگر وراثت کا باب دیکھیں، تبلیغ دین کا باب دیکھیں، تو نمایاں شخصیت کا نام خواجہ غریب نواز ہے. وہ آئے نہیں تھے اور کاروبار کے لیے نہیں، انویسٹر بن کر نہیں آئے تھے، حق کی راہ لے کر آئے تھے، حق کی راہ بتانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے عطائے رسول ان کا لقب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی سرزمین انہیں بھیجا تھا. تاریخ کا تھوڑا سا بھی شدھ بدھ ہے تو مجھے بتائیں، یہ ناہنجار امیش دیوگن بتائیں کہ جب راجا نے کہا تھا کہ میری اونٹنی کی بیٹھنے یا اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو اس وقت بھی حضرت نے ایک جملہ کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، قطع نظر اس سے کہ کرامت سرزد ہوئی، اونٹنی اٹھ نہ سکی، لیکن کیا کہا تھا؟ کس طرح سے دیکھیے آپ کے پاس وہ خداداد صلاحیت اور کرامات اور اعزازات تھے کہ آپ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. کھڑاون سے نیچے تک لانے والے خواجہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو کرنا صرف حق کی راہ بتانا تھا اور درست راہ پر چلانا تھا. نبی کی امانت، اللہ کی امانت، توحید اور رسالت کا پیغام، محبت کا پیغام دینا تھا. مجھے افسوس ہے کہ جو معیار انسانیت ہیں، جو گنگا جمنا تہذیب کی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہر بچہ ہندوستان کا
किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, ख्वाजा गरीब नवाज का गुण गाता है। कैसे इनकी ज़बान से ये बात निकली और कई मर्तबा निकली। मुझे उन लोगों पर भी अफसोस है, खेद है, तकलीफ़ है कि जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने भी रिमार्क नहीं किया कि भाई कोई ये घर की ज़ाती या फ़र्द की बात नहीं कर रहे हो आप, हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहजीब की एक बुनियाद हिला रहे हो आप। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं उनके दर पर, फैज़ पाकर जाते हैं। वही एक ऐसा दर है जहाँ बिल्कुल ऐसी उमूमियत नज़र आती है फ़यूज़ व बरक़ात की, फ़यूज़ की, कि क्या कहना। जिनके दर पर लंगर में इतना खर्च होता, ये पूरी ज़िंदगी भी जो है कमा करके ये अमीश देवगन बचाएगा रखेगा तब भी नहीं बराबरी कर सकता। लुटेरा कैसे तुमने कहा, क्या लूटा उसने, बताओ क्या लूटा। मुसलमानों ने तो ताजमहल दिया, मुसलमानों ने तो सब कुछ दिया है, किसको कैसे तुम मतलब इस तरह से हुकूमत के जोम में, हुकूमत की पॉलिसी में, हुकूमत की पुश्त पनाही में ऐसी ज़बान कैसे हो सकती है आपकी। सहाफ़त तो हक और सहाफ़त तो एक ऐसी सच्चाई का नाम है कि हक को हक बताना, बातिल को बातिल बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप डिबेट पर किसी को बुलाते भी हैं तो ऐसा लगता है आप ही से कोई मुनाजरा कर रहा हो, आप ही से कोई डिबेट कर रहा हो। आप तो बीच में एक एंकर की हैसियत है, कन्वीनर की आपकी हैसियत है कि दोनों पक्ष की बात सुने और फिर आप लोगों के सामने बता दें इन्होंने ये रखा, इन्होंने ये रखा, क्या है कैसे। आप इस तरह की हरकत क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों हमारे दिल को मजरूह कर रहे हैं। लेकिन एक बात कह दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई वो बात जो हदीस कुदसी की शक्ल में है, अल्लाह की बात है, बोल रहे हैं मुस्तफ़ा कि मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब फ़क़द आज़नतहु लिल हर्ब, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरे वली से अदावत की, अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और वली भी ऐसे कि कुतुबुल हिंद, हिंदुस्तान के तमाम औलिया की कुतुबियत, तमाम औलिया की सुल्तानियत, सुल्तानुल हिंद इसलिए कहा जाता, उनको हासिल है। वक्त के कुतुब पर तुमने उंगली उठाई, वलायत की अजीम शख्सियत पर उंगली उठाई है। आवाम तो किसी भी हाल में माफ़ करेगी ही नहीं। तुमने ट्विटर पर कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, वाह खुलेआम। अच्छा, अब एक वीडियो भी देखा मैंने खुलेआम। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सहाफ़त मुतलक तौर पर, अभी दिल्ली के दंगे की बात देखें तो आप दौड़ दौड़ करके क्या क्या नहीं कर रहे थे, कैसे कैसे नहीं कर रहे थे, ऐसा चीखते हैं। इस तरह से सहाफ़त को बदनाम कर दिया है तुमने कि बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। मैं बस तमाम अवाम इस्लाम, खुसूसन अवाम अहले सुन्नत से और मुहिब्बान औलिया अल्लाह खुसूसन ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से यही कहूँगा कि इनकी गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी के साथ साथ जजा नहीं, क्योंकि जो पुश्त पनाही हासिल है हुकूमत की, और अब तो भरोसा भी ख़त्म होने को एकदम लगता है कि जो जिम्मेदार नहीं है, जो मजलूम है, उनको जेल में डाला जा रहा है। जो खुलेआम बातें करते हैं हर एक के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, आस्था के खिलाफ, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ उसको खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। ये नहीं कह सकता भरोसा नहीं है, एक न एक दिन वो आएगा कि अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट, जो भी हो, जहाँ जहाँ याचिका दायर हो रही है, मुकदमा किए जा रहे हैं, वो सब पर सुनवाई हो और गिरफ्तारी के साथ साथ सज़ा हो। और उस वक्त तक इनकी ज़मानत जब्त की जाए जब तक कि यकीन न हो जाए, ध्यान रखिएगा, जब तक कि क्योंकि ये इज़्दियाद है इसकी तरफ से। कुरान पाक का एक मामला है कि जब किसी गुनाह में इज़्दियाद आ जाए, कसरत आ जाए, कंटिन्यूटी आ जाए, रविश आ जाए और सिरिश्त बन जाए वो, तो लन तुक़बल, अब उसकी तौबा, उसका यू टर्न, उसका रुजू कबूल नहीं होगा। ये मैं उमूमियत मतलब आयत कुरान पेश कर रहा हूँ। सुम्मज़दादु लन तुक़बल तौबतहुम, हमारे मुसलमान मतलब ईमान वालों को भी ये कहा जा रहा कि अगर ईमान लाकर कुफ्र किए, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र किए, इस तरह से जो इजी ले लिए तो लन तुक़बल तौबत, उनकी तौबा भी कबूल नहीं हो। ये मुसलसल इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बका है। मेरी आंखों ने अगर ख़ता नहीं की है तो मैं ये बात पर सच हूँ। इसलिए इनकी ज़मानत ज़ब्त हो और इनकी गिरफ्तारी यकीनी हो, और गिरफ्तारी के बाद जज़ा नहीं सज़ा होनी चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज माता हबीबुल्लाह, माता हबीबुल्लाह, अल्लाह के हबीब हैं। माता फी हुब्बिल्लाह, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह के हबीब हैं
اور یہ اللہ کی محبت میں انتقال کیے۔ ارے وہ خواجہ غریب نواز جو اپنی اولاد کو اپنی جانشینی اولی نہ دیں، وہ بتاؤ کتنا مطلب کتنے دور اندیش ولی تو ہوتے ہی پاسٹ پریزنٹ فیوچر ان کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ آپ لٹیرا کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، دل دکھ رہا ہے یہ جملہ بول کر کے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ بس وہی جو مہم چل رہی ہے اریسٹ کی، بالکل گرفتاری ہو۔ ہم ٹویٹر پر ان کی معافی نامے کو ہم نہیں، یہ عادت سی بن جائے گی، بس 2 لفظ لکھ دیں گے کہ آئی ایم سوری، لیکن جو ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ اور یہ جو اسلام و مسلمانوں کے خلاف مسلسل میڈیا والے اس طرح، اور ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں خاص طور سے، یہ تو عقیدت کی بنیاد تھی، اب خاص طور سے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تمام اہل ذمہ داران اسلام سے یہ گزارش کروں گا، اور یہ اپنا اندیہ اور اپنا ایک مطلب یہ کہ ویو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا میں جانے کے لیے ایک پینل ہو ہمارا، پورے ہندوستان کے جو ذمہ دار ہیں، حقیقی بیس آف اسلام ہے، جن کی بولی مطلب اسلام کی بولی ہے، جن کی بولی شریعت کی بولی ہے، ان لوگوں کا مطلب ان لوگوں کی فہرست بنائی جائے پورے انڈیا میں جتنے بھی علماء ہیں اور جو اس لائق ہیں کہ وہ بر وقت حالات اور تقاضے سب پر مکمل طور پر تجربہ بھی رکھتے ہیں، کتابوں کی دنیا میں بھی آباد ہیں، اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی ظاہری مطلب طور پر بھی ان پر نظر ہے، یعنی سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کتاب کی دنیا ہو، مطلب یا کسی بھی طرح سے ہو، ہر طرح کا وہ علم رکھتے ہیں اور ریئل میں وہ حق گو ہیں اور بے لوس ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں ہے، چاہے وہ اشرفیہ ہو، مبارک پور کا معاملہ ہو، بریلی کا معاملہ ہو، حیدرآباد کا معاملہ ہو، بدایوں کا معاملہ ہو، جہاں کہیں کچھوچا کا معاملہ ہو، ساری جگہوں کے بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں ان سب کے نام کی فہرست بنائی جائے، اور تمام جو حقیقت میں میڈیا ہے ان تمام میڈیا کے ذمہ داروں کو وہ نام دیا جائے کہ مسلمان کے جو آپ اسلام کے ایکسپلینیشن کے لیے یہ ہے ہمارے ایکسپلینر، ان لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں، ان کے علاوہ یہ زر خرید اور رینٹل مولویوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ سب پیسوں کے لیے یا مطلب ٹی آر پی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے یہ لوگ مطلب آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں، میں کلیئر کہہ رہا ہوں، اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ اپنی خانقاہ یا اپنے گھر یہ سب کے تو ذمہ دار ہو سکتے ہیں جزوی طور پر وہ بھی، لیکن یہ اسلام اہل اسلام کے جو ذمہ دار مگر میڈیا پر اگر جائیں گے تو وہ اگر بولیں گے تو ان کی بولی ہماری بولی ہوگی، اسلام کی بولی ہوگی۔ یہ ہماری تجویز ہے کہ سارے انڈیا کے علماء مطلب اس طرف دھیان دیں، ارباب دانش اس طرف دھیان دیں، وکلا کے ذریعے سے تمام ناموں کی قطعیت ہو جو پرزینٹ ہیں، ان تمام ناموں میں خصوصاً میں نام لینا چاہتا ہوں جامعہ نظامیہ کے حیدرآباد سے مفتی عظیم الدین صاحب، مفتی خلیل صاحب، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، یہ حضرات رکھتے ہیں، اہل بصیرت بھی ہیں، اہل بصارت بھی ہیں۔ اسی طرح بریلی میں آپ جائیں، جو بھی اہل مطلب بصیرت ہے، اہل بصارت ہے، کچوچا مقدسہ ہو، مفتی نظام الدین صاحب اشرفیہ کے، یہ سب بڑے بڑے جو علماء ہیں، یہ سب کا نام مطلب یہ کہ تجویز کر کے ایک فہرست میں نے یہ مطلب یہ کہ یوں ہی نام لیا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام کا نام لے کر کے میڈیا کے ذمہ داروں کو وکیلوں کے ذریعے سے دیا جائے کہ اسلام کے ایکسپلینیشن کے لیے یہ ہے ہمارے، ان میں سے آپ کسی کو بھی دعوت دو، یہ اگر ٹائم دیں تو ان کو دو، ورنہ آپ اسلام کی مطلب یہ کہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے یا اسلام کا نظریہ رکھنے کے لیے آپ میڈیا پہ کسی کو بھی آپ بلا لیں اور اس کو بڑی ٹوپی دیکھ لیں تو بڑا ٹوپا پہنا دے تو آپ مطلب یہ کہ وہ اسلام کے ذمہ دار ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہماری تجویز ہے، یہ تجویز پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ نہ رسوا کرنے کا سبب بننے والے کوئی ظاہری طور پر ٹوپی اور جبہ پہننے والے بنیں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کو موقع ملے گا۔ پھر میں صحافت کے ذمہ داروں سے خصوصاً کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھو کہ آپ صرف حق کو حق و باطل کو باطل دکھانے کے لیے ہو، آپ جو ہے مطلب اگر سوال کرنا ہے تو دائرے عدم میں سوال کرو، ایسا آپ سوال کرتے ہو لگتا ہے کہ باپ رے باپ، بالکل آپ ایک دم ان کے اوپر چڑھ ہی جاؤ گے۔ اس طرح کی پیار لاؤ، شستگی لاؤ، محبت لاؤ، اور ترشروئی کو ختم کرو، خوش روی لاؤ رفتار میں، گفتار میں۔ یہ ہے صحافت کی روح۔ میں کسی کی تعریف ابھی نہیں کروں گا کہ کون ہے کیا ہے، مطلب صحافت کا حق نبھاؤ۔ آپ جب وہ کیے ہیں، وہ علم صحافت لیے ہیں، آپ صحافت میں ماہر ہیں، تو آپ صحافت کا حق ادا کرو۔ یہ حکومت آتی جاتی رہے گی، آج یہ ہیں، کل وہ رہیں گے، پرسوں وہ رہیں گے، آپ جو ہے سب کے ہاتھ پر بکتے جاؤ گے تو آپ کی انسانیت بک جائے گی، کل آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور صحیح یہی ہے کہ دیکھو جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے ہی کے لیے ہوتا ہے،
پیدا جو ہوتا ہے وہ مرنے ہی کے لیے ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کسی کو موت کا مزہ نہیں چکھنا، لیکن جو پیدا ہوگا اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کو مرنا ہے، آپ ایسا مرو کہ انسانیت میں تو کم سے کم شمار ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، اللہ والوں کا چاہنے والا بنایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر میں یہی کہوں گا، پھر بار بار یہی کہوں گا، امیش دیوگن کی گرفتاری یقینی بنائیں، اور جہاں کہیں بھی ہو تاکہ عبرت ملے، اور کوئی اس طرح کی سستی بات کبھی بھی نہ کہے اور اس طرح کی بیجا حرکت نہ کی جائے۔ اگر یہ پہلی بار ہوتی ان کی طرف سے تو یہ بات کہی جا سکتی، گرفتاری بھی ہو اور جزا نہیں سزا کے طور پر ہو۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان خصوصاً اس جانب جو ہے بڑا مطلب دل بہت تکلیف ہوئی ہے، مسلمانوں کے دلوں کا جذبات جو ہے مجروح ہوئے ہیں، لیکن میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہر ایک، ہمارے سکھ عیسائی جتنے بھی ہیں، ہندو مطلب یہ کہ سیکولر فکر رکھنے والے، بلکہ خواجہ غریب نواز کو گنگا جمنا تہذیب کا مرکز سمجھنے والے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ بالکل بہرحال یہ کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ اسپرٹ جو ہے آپ کم نہ کیجیے اس وقت تک جب تک کہ ان کی گرفتاری نہ ہو، ضمانت اس وقت تک ان کی ضبط ہو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ واقعی یو ٹرن کیا ہے اس نے اور اپنی ذمہ داری اور اس کا احساس سمجھا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔